عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان احمد دوم نماز کے ساتھ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان احمد دوم نے اپنی زیادہ تر توجہ جنگوں کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی، حکومت اور معیشت سے متعلق امور پر مرکوز کر دی۔ سلطان احمد دوم 21 عثمانی سلطان اور مسلمانوں کے 86 خلیفہ اور سلطان ابراہیم کے تیسرے بیٹے تھے۔ وہ 1643 میں حادث موز حسیکی کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے محل میں کئی سال گزارے اور اسی وجہ سے اچھی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنے 2 بڑے بھائیوں سے زیادہ سائنس اور تحقیق کے شوقین تھے۔ 1691 میں ان کے بڑے بھائی سلطان سلیمان دوم کی وفات کے بعد 48 سال کی عمر میں ادرنے میں تخت نشین ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا بھائی سلطان محمد چہارم، جسے 1687 میں معزول کیا گیا تھا، ابھی بھی زندہ تھا، اور ایسے لوگ بھی تھے جو اسے دوبارہ تخت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست کے معززین نے اسے تخت پر بٹھانے کے لیے اتنی جلدی کام کیا۔ جب سلطان احمد دوم کو بتایا گیا کہ وہ تخت پر بیٹھیں گے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ اللہ تمام سلطنتوں کا رب ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے۔ سورہ ال-عمران آیت 26۔ پھر اس نے کہا، میں اس منصب کی خواہش نہیں رکھتا تھا، میں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے بھی اس کی توقع نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غریب بندے کو برکت دی، میں نہیں جانتا کہ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کروں۔ پھر اپنی بھوری مونچھوں کو ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنہوں نے اس سے بیعت کی تھی، اس نے مذاق میں کہا کہ تم اب تک کہاں تھے؟ سب سے پہلے انہوں نے نائب وزیر اعظم، جو وزیر داخلہ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، کو امن عامہ کو محفوظ بنانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے خزانے کے سربراہ سے کہا کہ وہ اخراجات پر نظر رکھے۔ ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ریاستی امور میں قریبی طور پر شامل ہوں گے۔ چونکہ جنگ کی وجہ سے خزانہ مشکلات کا شکار تھا، اس لیے فوجیوں کو تاج پوشی کا اشارہ نہیں دیا جا سکا۔ اس وقت گرینڈ وزیر فضل مصطفیٰ پاشا آسٹریا کی مہم پر تھا۔ سلطان نے اسے عظیم وزیر کی حیثیت سے اپنا مقام برقرار رکھنے دیا۔ فضل مصطفیٰ پاشا نے سربیا کے پیٹرووردین میں 100,000 کی آسٹریا کی فوج کا سامنا کیا۔ دشمن کے پیچھے ہٹنے پر اس نے کریمیائی گھڑ سواروں کے مدد کے لیے آنے کا انتظار کیے بغیر حملہ کیا تاکہ موقع ضائع نہ ہو۔ 25 اگست 1691 کو ہونے والی جنگ سلنکمین میں عظیم وزیر نے فوجیوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ننگی تلوار کے ساتھ دشمن کی لائنوں میں گھس گیا۔ وہ اس وقت گولی لگنے سے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے آس پاس کے لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے عظیم وزیر کی شہادت زبانی کلام سے پھیل گئی۔ سپاہی، عثمانی گھڑ سوار گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ دشمن نے صورتحال کو سمجھ لیا اور اس نے جنگ جو فتح پر ختم ہونے والی تھی اسے شکست میں بدل دیا۔ تاہم آسٹریا، جنہوں نے 40,000 مردوں کو کھو دیا، کو لڑنے کی طاقت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیروں نے فوج کو واپس بلا لیا۔ عثمانی فوج کا تعاقب کرنے میں دشمن کی ناکامی نے تباہی کو بڑھنے سے روک دیا۔ سلطنت کو اصل نقصان عظیم وزیر کا تھا۔ عظیم وزیر کی شکست اور شہادت کی خبر استنبول پہنچا دی گئی۔ اس پر سلطان احمد دوم نے کریمیائی خان کو اس کی تاخیر پر ڈانٹ دیا اور اسے ایک خط لکھ کر رہوڈس کے پاس جلاوطن کر دیا۔ جن لوگوں نے شکست میں کردار ادا کیا انہیں یا تو پھانسی دے دی گئی یا جلاوطن کر دیا گیا۔ دریں اثنا، پولش اور ٹرانسلوینیائی محاذوں پر ایک فتح حاصل کی گئی۔ نئے گرینڈ وزیر بوزوکلو مصطفیٰ پاشا جون 1692 کے آخری دن ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کا مقصد ٹرانسلوینیا کو واپس لانا تھا۔ محصور بلغراد کو آزاد کرا لیا گیا۔ آسٹریا کے انخلا، جو فرانسیسیوں کے خلاف بھی لڑ رہے تھے، نے عثمانیوں کو راحت کا سانس لیا۔ اگست 1692 میں وینس کے باشندے پوپل اور فلورنٹین فوجیوں کے ساتھ کریٹ پر اترے۔ انہوں نے چنا کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں ایک فوجی موجود تھے۔ جنگ کے دوران مالٹا کا ایڈمرل اپنے 500 مسکیٹرز کے ساتھ مارا گیا تھا۔ جب ہیراکلیون سے 208 کمک پہنچی تو وینس کے باشندوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور فرار ہو گئے۔ چینا کے 4 دن کے محاصرے میں انہیں 41,000 فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ جب گرینڈ وزیر سرملی علی پاشا 1694 میں پیٹرووردین کے خلاف مہم پر تھا، مالٹا، فلورنٹین اور پوپل بیڑے پر مشتمل وینس کی بحریہ نے چیوس کے جزیرے پر فوجی اتارے۔ 2 ہفتوں کی بمباری کے بعد چیوس نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کو بحری جہازوں کے ذریعہ سیسا میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ خبر استنبول میں ایک بم دھماکے کے طور پر آئی۔
یہ حقیقت کے دارال حکومت کے اتنے قریب ایک جزیرہ دشمن کے ہاتھوں میں چلا گیا، سلطان کو بہت دکھ ہوا۔ چیوس کے ہتھیار ڈالنے میں کردار ادا کرنے والوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ سلطان احمد دوم نے بلغراد کے عظیم وزیر کو بھیجے گئے ایک خط میں لکھا، چونکہ چیوس دشمن کے ہاتھوں میں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ پورے ہنگری کو فتح کرتے ہیں تو میں اس کی خواہش نہیں کرتا۔ عظیم وزیر فوراً واپس آ گیا۔ اسے ایڈرن میں سلطان کی طرف سے ایک اور خط موصول ہوا اور اس میں لکھا تھا، چیوس کی صورتحال نے میرا دل توڑ دیا، میرا ارادہ ہے کہ میں اسے واپس حاصل کروں۔ ان لوگوں سے بات کریں جن کی آپ کو ضرورت ہے اور انہیں بتائیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس موسم سرما میں چیوس حاصل نہ کیا گیا تو جان لو کہ میں تمام سرداروں کو قتل کر دوں گا۔ 1695 کے پہلے دنوں میں استنبول سے روانہ ہونے والی بحریہ کا انتظام میزورتا حسین پاشا کو دیا گیا تھا۔ وہ میزومورتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اطالوی لفظ میزومورتو ہاف ڈیڈ کی ایک مسخ شدہ شکل، کیونکہ دن میں ایک بحری جنگ کے دوران اس نے بری طرح زخمی ہونے کے باوجود لڑنا جاری رکھا تھا اور بعد میں صحت یاب ہو گیا تھا۔ 9 فروری 1695 کی دوپہر کو انہیں 65 بحری جہازوں پر مشتمل دشمن کے بیڑے کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانی بحریہ کے پاس 48 بحری جہاز تھے۔ وینس کا کمانڈر بینیڈیٹو توپ کے گولے سے مارا گیا تھا۔ دشمن نے چیوس کی بندرگاہ میں پناہ لی۔ میزومورت حسین پاشا نے راستہ روک دیا اور 18 فروری کو دشمن نے حملہ کر دیا۔ ایک خوفناک بحری جنگ کے بعد دشمن نے چیوس کو چھوڑ دیا۔ استنبول تک خوشخبری پہنچنے سے پہلے سلطان احمد دوم، جو چیوس کی موت کے غم سے بیمار ہو گئے تھے، 6 فروری 1695 کو ایڈرین میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 52 سال تھی۔ اپنے بھائی کی طرح وہ بھی ہائیڈروپسی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے جسم کے ٹشوز میں سیال بن جاتا ہے۔ ایک عجیب اتفاق سے ان کی حکومت، جو 3 سال اور 7 ماہ پر محیط تھی، ان کے بڑے بھائی اور پیشرو سلطان سلیمان دوم جتنی طویل تھی۔ انہیں استنبول لایا گیا اور ان کے بڑے بھائی کے بغل میں ان کے دادا سلطان سلیمان اول کے مقبرے میں دفن کیا گیا، جو سلیمان اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی جگہ ان کے بھتیجے سلطان مصطفیٰ دوم تخت نشین ہوئے۔ ان کی بیوی رابعہ حسیکی سے ان کے بچے تھے، جن کا نام ابراہیم، سلیم، حادث اور آسیہ تھا، لیکن وہ کم عمری میں ہی مر گئے۔ صرف سلیم کا جڑواں ابراہیم، جو 1714 میں فوت ہوا، 21 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ 1703 میں کچھ لوگ اسے تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، لیکن وارث سلطان احمد سوم کے حامی کامیاب ہو گئے۔ سلطان احمد دوم کو عربی اور فارسی زبانوں پر اچھی گرفت تھی۔ وہ مختلف قسم کے علوم میں دلچسپی رکھتے تھے، لہذا انہوں نے علماء اور فنکاروں کی سرپرستی کی۔ انہیں شاعری اور موسیقی کا علم تھا اور وہ خاص طور پر مشہور ترک اور فارسی شعراء کو باقاعدگی سے پڑھنے کے شوقین تھے۔ وہ میولیوی آرڈر کا رکن تھا۔ وہ ایک ماہر خطاط تھے، جیسا کہ بہت خوبصورت مصحف قرآن کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے سے اور ان کی نقل کردہ کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ ڈائری جو انہوں نے اس وقت رکھی تھی جب وہ شہزادہ تھے اور جو آج تک زندہ ہیں، اس بات کی ایک اچھی مثال ہے کہ مستقبل کے لیے ان میں کتنی ذمہ داری اور ویژن کا احساس تھا۔ وہ دکھاوا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے صرف تاریخی ذرائع کے مطابق لباس زیب تن کیا۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح لباس پہنتے اور ادھر ادھر گھومتے، لوگوں کی پریشانیوں کو سنتے اور جہاں ضروری ہو مشورہ دیتے۔ انہوں نے دیوان ہمایوں، امپیریل کاؤنسل کے اجلاسوں کو، جو اس وقت تک سست روی کا شکار ہو چکے تھے، ہفتے میں 4 دن منعقد کرنے کا حکم دیا، اور وہ بیمار ہونے پر بھی ذاتی طور پر اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے۔ عظیم وزیر فضل مصطفیٰ پاشا نے سلطان احمد دوم کو نیک مزاج، پرہیزگار، ہر سائنس کا علم رکھنے والا، بالغ اور عظیم قرار دیا۔ انہیں بہت مہربان اور محب وطن قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ایک انصاف پسند سلطان کی حیثیت سے رہتے تھے اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ تخت نشینی کے دوران انہوں نے جو الفاظ کہے وہ ان کی اخلاقی ذمہ داری اور اپنی قوم کی خدمت کے احساس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے اناطولیہ اور رومیلیا میں عوامی آمدنی جمع کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ متعارف کرایا۔ اس طرح انہوں نے عوام کو ٹیکس جمع کرنے والوں اور خزانے کے من مانی اقدامات سے نجات دلائی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان احمد دوم مختصر مزاج کے تھے، لیکن انہوں نے جلدی سے خود کو اکٹھا کر لیا۔ جب کوئی سچ بولتا تھا تو وہ اس کا احترام کرتا تھا۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی تو وہ اس کی اصلاح کرے گا اور اس کی تلافی کرے گا۔ وہ لوگوں کی حقیقی فطرت کو پہچاننے میں اچھا تھا۔ انہوں نے نیک بیوروکریٹس کو پہچان لیا اور انہیں فرائض سونپے، لیکن معمولی سی وجہ سے انہیں برطرف کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ریاستی معاملات اچھی طرح چل۔ عوام کی خدمت اور قوم کی رائے کا احترام کرنے کے ان کے عظیم جذبے نے ان بار بار تقرریوں اور برطرفیوں میں کردار ادا کیا۔
दियारबाकिर के गवर्नर सालिक अली पाशा, जो एक आला तालीम याफ्ता ब्यूरोक्रेट थे, जो साबिक ग्रैंड वजीर मर्जिफोन लोकारा मुस्तफ़ा पाशा की सरपरस्ती में परवान चढ़े, 1691 में एक अजीम वजीर बन गए। अगले साल सुल्तान अहमद दुवम और सालिक अली पाशा के दरमियान एक खास गुफ्तगू आम तौर पर तारीख की किताबों में तफसील से बयान की गई है और काबिल जिक्र है। सुल्तान अहमद दुवम अपने पेशरों की तरह आला काबिलियत के हामिल बोज़ुकिलो मुस्तफ़ा पाशा को अजीम वजीर बनाना चाहते थे। जब बोज़ुकिलो मुस्तफ़ा पाशा ने कबूल नहीं किया तो सुल्तान, जो इस बात पर बहुत गुस्से में था कि जब मुल्क मुश्किल हालात में था तो वो ड्यूटी से मुंह मोड़ रहा था, ने इसे जान से मारने की धमकी दी और इसे ओहदा कबूल करने पर मजबूर कर दिया।